آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز، پانچواں باب حاضر ہے۔ قربتوں میں بھی جدائی کے زمان نے مانگے۔ جب ہماری ٹیم ملتان گئی تھی تو اسی وقت ایک آڈٹ ٹیم لاہور آفس بھیجی گئی تھی۔ دونوں آڈٹ ٹیمیں ایک دو دن کے وقفے سے فرم واپس آ چکی تھیں اور تمام تر کاغذات لانے میں کامیاب تھیں جن کے لانے کے بارے میں سختی سے احکامات دیے گئے تھے۔ اس لیے ہم سب کچھ سکون میں تھے۔ اب ان کاغذات اور فائلوں پر کام کیا جا رہا تھا کہ ان کو ریویو کے قابل بنایا جا سکے۔ ہم ساتھ ساتھ ملتان کے شب و روز کے بارے میں دوستوں کو بتا رہے تھے۔ کلائنٹ پر تو ہم فرم کی طرف سے جاتے تھے تو زیادہ آؤ بھگت ہوتی تھی، اور فرم میں ہم طالب علم تھے، بلکہ نا تجربہ کار طالب علم تھے۔ ان دنوں گھر سے فرم اور فرم سے گھر آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک سفر وہ ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھکتا ہے۔ دوران تعلیم ہمیں آڈٹ ہی پسند تھا، ٹیکس اور دیگر کاموں میں اتنی دلچسپی نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی بھیج دیا تھا۔ حالانکہ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ انٹرویو میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کس ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ فرم میں ہمیں عجیب سی بے چینی ہوا کرتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ کسی کلائنٹ کے آفس چلے جائیں، کلائنٹ پر جا کر چاہے رات گئے تک کام کر لیں، مگر فرم میں بیٹھنا بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ کبھی تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہمیں کوئی نفسیاتی سا مسئلہ ہو گیا۔ آرٹیکل شپ کے آغاز سے قبل بہت سے لوگوں نے اس سے بہت سی باتیں سن رکھی تھی، ان کا ذہن پر کافی اثر تھا، یا پھر آرٹیکل شپ کے آغاز سے قبل کی جانے والی دوستوں کی باتوں نے آرٹیکل شپ کو ایک ہوا ثابت کر دیا تھا، یا پھر آرٹیکل شپ والے معاہدے جس کے تحت ہمیں فرم میں 3.5 سال گزارنے تھے کی وجہ سے ہم خود کو ایک قیدی سا تصور کرتے تھے، یا پھر ہمیں آزادی اتنی عزیز تھی کہ ہمارے لیے فرم اور آئی کیپ سے کیا گیا 3.5 سالہ معاہدہ ناقابل برداشت تھا۔ بس اس وقت بھی سمجھ سے بالا تر تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اب فرم کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آفس تھا، ہر طرح کی سہولت جو کسی آفس میں میسر ہونی چاہیے وہ موجود تھی۔ فرم کے ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ کمرہ مختص تھا، پرانے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے سٹور موجود تھا، ہر ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر ٹیبل کرسیاں اسٹوڈنٹ کی تعداد کے مطابق موجود تھیں، مینیجر صاحب اور پرنسپل صاحب کے بھی الگ الگ کمرے تھے، لنچ اور نماز کا وقفہ ہوتا تھا، صبح اور شام چائے سے تمام سٹاف کی تواضع کی جاتی تھی۔ کبھی کبھی دوپہر یا رات کو کھانا پرنسپل صاحب اور مینیجر صاحب کے ہمراہ فرم کے خرچے پر کسی ہوٹل میں بھی کھایا جاتا تھا۔ کبھی رات گئے فرم میں بیٹھے رہیں تو فرم کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کھانے کے لیے منگوایا جاتا تھا۔ اسی طرح سالانہ دعوتوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹس کا آپس میں ماحول بھی دوستانہ تھا، یعنی ایک مکمل آفس کا ماحول تھا۔ ہم قصیدہ خواں نہیں اس حسن کے لیکن فراز اتنا کہتے ہیں رہینے سرما و غازہ نہ تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ہم بے چین رہتے تھے۔ در حقیقت اس وقت کی کیفیت کو نہ تو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں اور شاید نہ ہی اب ویسے محسوس کر سکتے ہیں۔ بس اتنا علم ہے کہ وہ ایک عجیب سی بے چینی سی ہوا کرتی تھی، ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ شاید ہم کچھ اداس ہوتے تھے اور اب غور کرتے ہیں تو کچھ اداس نہیں بھی ہوا کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں، جو سچ کہوں تو کچھ ایسا اداس ہوں بھی نہیں۔ بہرحال ہم نے ملتان والے کلائنٹ کی فائلیں بنا لی اور پرنسپل صاحب نے ریویو کے لیے بھی بلا لیا۔ فائلیں لے کر پرنسپل صاحب کے کمرے میں آ گئے اور ایک ایک پوائنٹ پر بات ہونے لگی۔ تمام ضروری کاغذات پورے تھے، کافی پراعتماد تھے کہ اب تو فائل میں کچھ مزید باقی نہیں رہتا اور ہر سوال کا بخوبی جواب دے سکتے ہیں، مگر ان سے ملے تو ذوم تکلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا۔ فائل ریویو کے بعد نئی ہدایات لے کر اسٹوڈنٹ روم میں آ گئے اور فائلوں میں ہدایات کے مطابق تبدیلیاں کرنے لگے۔ ہم اتنے پراعتماد ہو گئے تھے کہ کسی بھی کمپنی کے آڈٹ کے لیے ایک ٹیم لے کر جا سکتے تھے۔ اس وقت ایک مرحلہ CA کی کوچنگ کلاسز لینے کا آ گیا۔ ان کا ذکر بھی کرتے چلیں کہ کلاسز کا بھی آغاز کر دیا جو آرٹیکل شپ کے آخر تک چلتا ہی رہا۔ جب شہر سے باہر ہوتے تو کلاسز لینا ناممکن ہو جاتا، اور اسی طرح اگر فرم میں کوئی اہم کام ہوتا تو بھی کلاس لینے کے لیے جانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے کلاسز بہت کم لیں اور جتنی کلاسز لیں وہ بہت مشکل سے لی گئیں۔ پھر ایک بات یہ کہ روزوں میں فجر کے بعد کلاسز ہوتی تھی جو کہ آفس کا وقت شروع ہونے سے آدھ گھنٹہ پہلے اختتام پذیر ہوتی تھی تاکہ سب لوگ اپنے اپنے آفس بر وقت پہنچ سکیں۔ ابھی ملتان سے آئے
چند دن ہوئے تھے کہ اسی کلائنٹ کے کراچی آفس اور کوئٹہ آفس کے آڈٹ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جانے لگی۔ ہمارے لیے کوئٹہ جانے کا حکم نامہ جاری ہو گیا کیونکہ ہم اسی کلائنٹ کے ملتان آفس میں کام کر چکے تھے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا کہ دیکھنے کے قابل ہیں، مگر ان دنوں وہاں کے حالات کافی کشیدہ تھے۔ مگر پھر سوچا کہ فراز ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو، فراز ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو، ہر ایک کے ہاتھ کہاں یہ خزانے لگتے ہیں۔